الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین اکرام، میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہے کہ دیکھو جس مقصد کے لیے یہاں پر آیا وہ ہے کہ کسی طرح ہم اصلاح کرا لیں اور اپنے دلوں کو سدھار دیں اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. مگر کیونکہ بڑوں سے سنا ہوا ہے اور یہ ہے کہ اگر حکم ہو جائے تو آپ کچھ اس پر آگے کوئی اور کام نہ کریں. حکم ہو گیا اس لیے حاضر ہو گیا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امتحانوں میں آزمایا. الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات دی اور آگے اللہ نے خود اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ آپ امتحانات میں کامیاب ہو گئے. اور بہت سارے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن سب سے پہلا امتحان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا وہ تھا آپ کے دل کا امتحان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو جانچا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کس طرح ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی طرف راغب کیا اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ سورج کو ڈوبنے والی چیزیں یہ خدا نہیں ہو سکتی. کبھی چاند کی طرف، کبھی ستاروں کی طرف، کبھی آگ کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام چیزوں کو دکھا کر اس دل کو صرف اور صرف اپنے لیے بنا دیا، اپنے لیے خالص کر دیا کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہو سکتی. اور یہی ایک دل ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے بدن میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا تو انسان کے تمام اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے دل. اس دل کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو پیدا کرنے کے لیے انسان کہیں بھی چلا جائے، کوئی ایسے عام چیز نہیں کہ انسان جہاں بھی چلا جائے پیدا ہوگا. اس کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو. اور یہ ڈر کس طرح پیدا ہوگا؟ کیا انسان گھر پر بیٹھا رہے، انسان اپنی طرف سے اس کو پیدا کرنا چاہے پیدا ہو جائے گا؟ جس طرح اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری اپنے آپ ٹھیک نہیں ہوتی ہے جب تک وہ طبیب کو نہ دکھائے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، دوائی نہ لے، اس کی صحیح تشخیص نہ ہو، صحیح طریقے سے اس کا علاج نہ ہو، وہ بیماری صحیح نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ ڈر اللہ کا پیدا ہوگا کس طرح؟ جب تم سچے لوگوں کے پاس جاؤ گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے ساتھ ملو گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے پاس اپنے حالات کو بیان کرو گے، اپنی بیماریوں کو بیان کرو گے، وہ دوا متعین کریں گے، اس پر عمل کرو گے تو جا کر اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اس دل کو اللہ والا دل بن جائے. جب تک ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، اللہ کے پاس اپنے آپ کو نہیں لے کر جائیں گے، ہم اپنے حالات کو بیان نہیں کریں گے، تب تک اس دل میں
خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ دل میں اگر ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تم سرجوں کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے حالات کو بیان کرو، اپنے احوال کو بیان کرو، تب جا کر دل میں ڈر پیدا۔ اور جب یہ دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا، دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اگر تم کامیاب ہو گئے اس چیز میں، تمہارا دل پاک و صاف ہو گیا، تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم لوگوں کا مقتدی بنا دے، لوگوں کا رہبر بنا دے، پھر تم اس قابل ہے کہ تم لوگوں کو اور اللہ کے پاس بلانے والے بن جاؤ، لوگوں کی ہدایت کے ذریعے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وقال ومن ذریتی، کہ آپ کو بھی اور آپ کے آل و اولاد کو بھی ہم یہ چیز عطا کریں۔ پھر آگے اللہ نے تنبیہ کے طور پر ایک اور چیز بیان فرمائی، قال لا ينال عهد الظالمین، کہ یہ چیز تو یاد رکھ لو کہ ہم نے یہ انعامات تو دیے، لیکن یہ انعامات اس وقت تک ہے جب تک تمہاری آل و اولاد میں، تمہارے اندر اللہ کا یہ خوف، اللہ کی یہ محبت اور اللہ کا یہ ڈر موجود ہے۔ جب اللہ کا یہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمارا یہ وعدہ تمہارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ، ناشکروں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے، ان کے ساتھ ہماری یہ وعدے پورے کیے جائیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ چلتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا، اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت دلوں میں گھس گئی ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ اللہ کے وعدے پورے نہیں۔ ابھی حضرت اپنے مجلس میں ایک محفوظ بیان کرتے کہ آج امت بخیل ہو گئی۔ ہم بخیل یہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں کے اعتبار سے بخیل ہو گئے، پیسوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے اعتبار سے بھی امت بخیل ہے۔ دنیا کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، بہت سارا وقت انسان دنیا میں لگا رہا ہے، کاروبار میں لگا رہا ہے، اپنے اور طریقوں میں لگا رہا ہے، گھومنے پھرنے میں، ادھر ادھر ہر جگہ انسان کا وقت لگا رہا ہے۔ اگر اس انسان سے کہا جائے کہ 5 منٹ پہلے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر لے، تو انسان کے پاس وقت ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاؤ، تو اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ انسان کی گھڑی دیکھتا ہے، انسان وقت دیکھتا ہے، انسان کے آزار سامنے آ جاتے، عذر سامنے آ جاتے کہ فلاں کام آ گیا، فلاں کام۔ لیکن دنیا کے لیے انسان کے پاس وقت ہی وقت ہے، جتنا چاہے اتنا وقت انسان کے پاس لگا لو دنیا کے لیے ہے، لیکن اس دین کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بھٹکے جا رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ ہم نے بخل کرنا شروع کیا۔ جب ہم اپنا وقت اس دین کے کام میں لگا لیں گے، دین میں ہم اپنا وقت دیں گے اور وقت پر ہم دین میں آ جائیں، اور وقت اگر دین میں لگا لیں، تو انشاءاللہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، جو مدد اللہ کی دور پہلے آئی تھی، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ گھر بیٹھ کر نہیں، ہم اپنی طرف سے پیدا کرنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سچوں کی صحبت میں آنا پڑے گا، اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑے گا، اللہ کی صحبت میں آنا پڑے گا، جو پہلے سے جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص کر رکھا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت وسیع ہے اور وسیع سچی ہے، جو اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں پیدا ہوا ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے ساتھ ہم رہیں گے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، تو پھر اللہ کا وہ ڈر ہمارے دلوں میں دکھے گا۔ جب تک انسان اس چیز کو اختیار نہیں کرے گا، جب تک انسان اس کا قبول کرے گا، وقت نہیں نکالے گا، اللہ کا یہ ڈر انسان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ ڈر جو ہے، یہی اصل محبت ہے۔ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو کھونا نہیں چاہتا، یہی اصل محبت ہے کہ انسان کو جب یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہی اصل محبت ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انسان کی اللہ سے محبت بڑھ جائے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو پھر اللہ جو کام انسان سے لینا چاہے وہ تمام انسان پر گزرے گا، پھر اس کو اس وقت کسی دنیا کی کوئی چیز کی مذمت اور ملامت سامنے نہیں آئے گی کہ فلاں شخص کیا ہے،
پھر وہ اللہ کی محبت میں اپنے کام کو کرنے لگے گا، اللہ کے احکامات پر عمل ہونے لگیں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہونے لگے گا۔ لیکن اس کے لیے تو اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرے، اللہ والوں سے اپنے آپ کو جوڑے اور اس کے ساتھ بیٹھے اور ان کی مجلسوں میں جائے، جس سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اور جب یہ سب چیزیں پیدا ہو جائے گی تو اللہ نے جو انعامات فرمائے ہیں وہ بھی ہم کو عطا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔